نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، تمام علماء اکرام کا خیال ہے کہ انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کی بقا کی بات کرتے ہیں۔ مدرسوں میں آج کل جو چھوٹے بچوں کے ساتھ مختلف طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو زیادتیاں بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں اس پر انجینئر صاحب خوب بولے، لیکن دوسرے فرقوں کے علماء کرام جو ہیں ان علماء کرام کا ساتھ دیتے ہیں، ان قاریوں کا، ان مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اس طرح کے کام مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک قاری نے بھی ان علماء کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کام تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پر مزید بات کرتے ہیں۔ مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو دیوبندیوں کا، پنڈی کا، اس نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ کرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے۔ دیکھو استاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا۔ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں، ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ ویسے ٹھیکیدار بنے ہوئے عظمت صحابہ کے، لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتوت کی باری آئی تو صحابہ کرام کو بھی تختہ مشق بنا لیا۔ باندری دے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لیندی ہے، یعنی بندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے۔ انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صحابہ کا، وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آگے سامنے، اور پھر کہنے جی وہ پڑھائی بڑی گرم ہوندی ہے تاں گرم ہو جاندے نے۔ بے شرمو، پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر۔ کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ مینٹل ماڈل بدل گیا، یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے۔ اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہوئی ہے۔ ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی۔ ہمارے ایک جیلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے، وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے۔ آج سے 25 سال پہلے کی آلموسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت میں کٹر بریلوی تھا، تو وہ بیمار تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے نا اس کو جمعہ پڑھائے۔ تو ہم دعوت اسلامی میں تھے، کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے۔ ظاہر اسپیکنگ پاور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے بچہ یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا، وہ بڑے پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک بالکل پرسنل چیز کھل جائے گی۔ ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ یہ اتنا ماحول خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے، تو جب وہاں کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا، تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا نا، وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے، اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا۔ ہاں جی ہاں، یہ میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سٹیٹمنٹ تو میری آئی نا آج سے 8 سال پہلے۔ تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے، اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں، اشرف تھانوی صاحب تو اتنے بڑے عالم دین ہے نا، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر، پھر تو آپ مان لیں گے نا، پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ پھر عرض کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے۔ یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب طارق جمیل صاحب نے سنا، مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہے اشرف تھانوی نے؟ میں کہا لکھے ہے۔
مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو. میں نے ان کو کتاب TCS کروائی. پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے. یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. ان پتہ لگ گیا اولیاء کیا کر دینے. انجینئر صاحب ولیاں دے بہت خلاف نے. ہن میں تانوں یہ نہیں بدوا دیندا کہ تہاڈے منڈیاں نوں ولی پون تے انہاں دے ابیاں نوں بھی ولی پون. ابیاں نوں بھی پے سکدے جے. اے دے ابے دی عمر دا ہی سی نا. اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ 3 بزرگان دیوبند کے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حکایات اولیاء. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی لوگوں کے سامنے, اب کاش اس زمانے میں کوئی CCTV کیمرہ ہوتا اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے. لیکن چونکہ ایک حکیم الامت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے اور یہ کرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا, بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ. پھر وہ چارپائی پہ لیٹ گئے. کون لیٹ گئے؟ قاسم ننوتوی, جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, مدرسہ دیوبند کے بانی. اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے. اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہایت محبت آمیز لہجے میں, اب یہ پتہ نہیں کون سی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ قاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی کرنا ہی ہے تو اندر لے جا منو. اس نے یہ غور کریں, اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط حرکت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کا لوگ کیا کہیں گے, ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ واقعہ 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں تھا, پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا واقعہ. یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے, یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے دیوبندیوں کے. تو یہ واقعہ مجھے آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 28 سال پہلے پتا تھا. بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ عالم کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے پھر یہ بھی سنا کہ انجینئر صاحب نے کس طرح سے ان کی منجی ٹھوکی ہے. لیکن یہ لوگ اسی طرح ڈھیٹ پن کا شکار ہے, اسی طرح یہ سچ سے ڈرتے ہیں اور غلط کاموں کا ساتھ دیتے ہیں, غلط راستوں پر دوسروں کو بھی لگاتے ہیں اور خود بھی اسی طرح کے راستوں پر چلتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم.